السلام علیکم ناز اسٹوریز میں ایک دلچسپ ناول ایڈری نے آپ کو خوشامدید کہتی ہوں تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے اس روز آمد سے کہا کہ مجھے آئس کریم کھلانے لے جائے۔ ہاں، سب کٹھے بولے رات کو چلیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے کہنے لگی میں اور آپ۔ احمد نے بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھا، پھر اچھا کہہ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا اور اسے تیار ہونے کا کہہ دیا۔ وہ تیار ہو رہی تھی، لپسٹک ٹھیک کرنے کے بعد اس نے بالوں میں برش پھیرا اور تیار ہو گئی۔ آپ نے ممی کو بتا دیا؟ باہر نکلتے ہی اس نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ضرورت ہے، ابھی تو آ جائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ نزدیکی پارلر پر بائک رکھوا کر انہوں نے آئس کریم لی۔ اس وقت فاخر بھائی وہاں سے گزرے۔ اس نے عامر کو بتایا لیکن اس نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ نہایت خاموشی سے انہوں نے آئس کریم ختم کی اور گھر آ گئے۔ اندر آتے ہی سما دیکھنے کو ملا۔ آنٹی، فاخر بائی، فضا بابی اور ماہم میں بیٹھے تھے۔ اس نے سلام کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اندر آ گئی۔ عامر باہر بیٹھ گیا۔ جب باہر نکلی تو باہر سما کچھ اور تھا۔ عامر آنٹی سے الجھ رہا تھا۔ وہ اس بات پر خفا ہو رہی تھی کہ عامر بنا بتائے کیوں چلا گیا، اور وہ بھی آئس کریم کھانے۔ بات اتنی بڑی نہ تھی جتنی انہوں نے بڑھا دی۔ وہ حیران کھڑی سب سنتی رہی۔ ہاں، غیر غیر ہی ہوتی ہے، آنٹی نے اسے دیکھ کر کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے رہی۔ اس کا دل بری طرح خراب ہو گیا۔ اس نے کھانا بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور بنا کھائے کمرے میں آ گئی۔ کوئی اسے پلانے کے لیے نہیں آیا، حتیٰ کہ عامر نے بھی نے پوچھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ رات کے عامر کمرے میں آتے ہی پڑھ کر سو گیا۔ اس کی بے حسی نے اسے مزید دکھی کر دیا۔ وہ تمام رات اس نے رو کر کاٹی۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ عامر اس کے ساتھ تنہائی میں خود کو بے آرام محسوس کرتا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ باتیں کرے، ننھی منھی چھوٹی موٹی باتیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوتا۔ سب کی موجودگی میں وہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا، لیکن کمرے میں آتے ہی جیسے اس پر برف کا گلاب چڑھ جاتا۔ مجھے سخت نیند آ رہی ہے کہہ کر اس کی تمام باتوں پر پیرا لگا دیتا۔ وہ تمام رات کروٹیں بدلتی رہتی، کبھی سب سے مل کر باہر نکل جاتی۔ فضا بابی فاخر بھائی کے ساتھ ہو جاتا۔ وہ ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتی تو جان بوجھ کر یا تو آگے ہو جاتا یا پیچھے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ خوب بنتی تھی، اس کے ساتھ خوب باتیں ہوتی، لیکن ایک لفظ بھی نہ ہوتا کہ ایک دن وہ کہہ بیٹھی، احمد آپ نے مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہنس پڑا کرتا، تم کب سے کرتے ہیں؟ اگر میں کرنے کی کوشش کروں تو ڈانٹ سکتے ہیں کہ عامر نے کوئی جواب نہ دیا، کروٹ پتن کر لیٹ گیا۔ اس کا بھی کبھی دل چاہتا تھا آپ میرے ساتھ تنہا ہو، ہم باتیں کریں، صرف اپنی اور آنے والے کل کی۔ مثلا کیا باتیں؟ یوں ہی رخ موڑ کر پوچھا۔ وہ جلیا گئی۔ عامر شادی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی؟ ہاں، 100% میری مرضی سے ہوئی تھی۔ پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ باہر چاہے رات کے 1 بج رہے ہوں، نیند کوسوں دور رہتی ہے، آپ کمرے میں آتے ہی آپ نیم چھما چھم حاضر۔ وہ بری طرح چڑی ہوئی تھی۔ عامر نے جو ہنسنا شروع کیا تو دیر تک ہنستا رہا، اس کی طرف منہ کر کے چند ثانیے دیکھتا رہا، شاید کچھ کہنے جا رہا ہو، لیکن اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہو کر تھم گئی۔ پھر وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ پتہ نہیں فضا بابی نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ وہ ممی کو لے کر کمرے میں گھس جاتی اور جانے کیا خسر بسر کرتی، اور اسے کن سوئیاں لینے کی عادت نہ تھی۔ دوسرا، اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہ تھی، لیکن ہوا یوں کہ ممی کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ بہت رکھی ہو کر بات کرتی۔ اس نے سرسری سا فضا سے تذکرہ کیا تو وہ بڑی لگاوٹ سے کہنے لگی، ارے نہیں، پھپھو کی عادت ہی نہیں ہے، تمہیں اگر کچھ محسوس ہو رہا ہے تو مت پرواہ کیا کرو، ظاہر ہے ساس ہیں، اگر یوں نہیں کریں گے تو اپنے مرتبے سے کیسے عہدہ برآمد ہو سکیں گے۔ اس کا یوں کہنا انہیں برا لگا، لیکن خاموشی سے نیچے آ گئی۔ ممی اس کی ہر کام میں نقص نکالنے لگی۔ فضا بابی کو تو وہ تیلی کا چھندا بنا رکھا تھا، میرا فاخر، میری فضا، ہر وقت یہی ورد ہوتا۔ فضا کا جب کوئی کام کرنے کا موڈ نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی، یہ تو اکثر ہی اس کا موڈ خراب ہوتا تھا۔ پھپھو میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، وہ کچن میں گھستے ہی دکھائی دیتی، اور ممی کھائے صدقے کہتے سے واپس لے جاتی۔ فضا کو فاخر کو فون کر کے بلوا لیا تاکہ فضا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اسے کہنے کی عادت نہ تھی، جتنی مرضی طبیعت خراب ہو جائے وہ کام کیے جاتی۔ اس کی جسم حرکت کرنے سے انکاری ہوتا، لیکن وہ پھر بھی کام میں جتی رہتی، حتیٰ کہ پھر بھی باتیں سننے پڑتی۔ صبح سویرے اٹھنا اس کا معمول تھا۔ شادی سے پہلے اور بعد میں اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔
کافی سے پہلے کام جاگنے سے پہلے نپٹا لیتی، ناشتہ بناتے ہوئے کرواتے، 11 ساڑھے 11 بج جاتے، ساتھ ہی دوپہر کی تیاری شروع ہو جاتی۔ عامر کے آنے سے قبل وہ مشکل کپڑے تبدیل کر پاتی، کبھی گندے خلیے میں پھرتی رہتی تو عامر ناگواری کا اظہار کرتا، کیا پانی ختم ہو گیا ہے؟ وہ اس سے کہتی، میں ابھی فارغ ہوئی ہوں۔ گھنٹہ لیٹنے کے بعد ملتا ہے تو شام کا کام پھر سے سر پر ہوتا۔ رات جب بستر پر لیٹتی تو اس کا انگ انگ دکھ رہا ہوتا، ایسے میں اس کا شدت سے دل چاہتا کہ کوئی 2 لفظ پیار کے ہی بول دے، اس کی تھکاوٹ مل جائے، لیکن وہ بے خبر سو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح تڑپتی کراتی رات بتا دیتی۔ پھر ایک دن اس نے فضا اور ماما کی باتیں سن لی، بالکل غیر ارادی طور پر۔ تمہیں پتہ نہیں وہ بڑی چلاک ہے، یوں ہی گزر رہی تھی، کانوں میں بات پڑ گئی۔ ہاں ایسے ہی بیچارہ عمر بیچارہ پھنس گیا، یہ فضا بابی کی آواز تھی، وہ جہاں تھی چاہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ قدم جیسے زمین نے جگڑ لی، وہ کافی دیر تک بابی کی زہر افشائیاں سنتی رہی۔ ممی نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ دکھ اور غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پہلی بار اسے شدید غصہ آیا، ایک ایک وہ کر کے اپنے اوپر سب ہو رہا سے یاد آ رہا تھا۔ شام کو وہ بابا کی طرف آ گئی، ساتھ ہی گھر ہوتے ہوئے بھی وہ مہینوں بعد آ پائی۔ اسے دیکھ کر خوش ہوئے، اس کے نانے پر شکوہ کیا، بیٹ مین سے کہہ کر اس کے لیے چائے بنوائی، شامی کباب اور جانے کیا وہ خود ہی لے آیا۔ ریاض خان، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں بابا، چائے کا سپ لیتے اس نے کہا۔ ہاں بیچارہ میرے ساتھ ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد خود ہی میرے ساتھ چلا آیا، تب سے لے کر اب تک میری خدمت کی ہے۔ اس نے نیا ملازم نہیں رکھنے دیتا، کہتا ہے جب تک زندہ ہوں یہی کام کرے گا۔ تم عامر کو لے آتی۔ انہوں نے بات بدلی، وہ ابھی آئیں گے، میں انہیں فون پر بتا دیتا۔ کافی دیر وہ بابا کے ساتھ رہی، رات کا کھانا اس کے ساتھ کھایا۔ عامر نے بائک کا ہارن سن کر وہ گیٹ تک آئی۔ عامر نے ابھی آنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، وہ واپس پلٹ آئی۔ تھوڑی دیر بعد عامر آیا تو ناراض تھا، بابا کو سلام کیا اور کھڑے کھڑے اپنے ساتھ پلٹ آیا۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ سرسری سا کہہ کہ وہ کمرے میں گھس گیا۔ مہمان کون؟ وہ حیران سی ڈرائنگ روم میں آئی۔ منان کی والدہ آئی ہیں کہہ کے لگ رہے ہیں۔ اس نے ہولے سے ڈرائنگ روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ مہم پتہ نہیں کدھر تھی، وہ کچن میں آئی، کھانے پینے کا دیکھا، کچن اوندا پڑا تھا، ہر چیز بے ترتیب تھی۔ اس نے اپنا پارا نیچے لانے کی کوشش کی، فضا چلی آئی۔ سالن میں نے بنا دیا، تم روٹی ڈال دو، سلاد کا سامان آیا پڑا ہے وہ بھی بنا لینا، ہاں میٹھے میں آئس کریم منگوا لیں گے۔ وہ آرڈر سنا کر جانے لگی۔ کب آئی ہیں آنٹی؟ اس نے فوراً ہی پوچھا۔ تمہارے جانے کے فوراً بعد، اوپر سے اتنی دیر میں کھانا نہیں بن پایا، وہ سلگ کر آ گئی۔ کچن سمیٹنے میں سے 25 منٹ لگے۔ سلپ پر پیاز اور لہسن کے چھلکے بڑے تھے، اسے ڈسٹ بن میں پھینکا، بے شمار برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، اسے غصہ آنے لگا۔ پتہ نہیں کن جنگلوں میں رہتی رہی ہے، سلیقہ تو چھو کر نہیں گزرا۔ اگر یہی کام سلیقے سے ہو جاتا تو کون سی قیامت آ جاتی۔ وہ بلند آواز بڑھا رہی تھی۔ عامر کسی کام سے کچن میں آیا تو اسے غصہ دیکھ کر پوچھ بیٹھا، آپ کی بھاوچ نے ناک میں دم کر رکھا ہے، کچن میں تشریف لاتی ہیں، آئے کچھ نہ کچھ برتن سنک میں پھینک کر چل دی، یہ تکلف نہیں کرتی کہ اکٹھے کر کے نیچے رکھتے ہیں، ذرا کام کر لیں گے تو کچن اوندا کر دیں گی، اور جنگلیوں میں رہی ہیں، عقل نام کو نہیں ہے۔ وہ پھٹ پڑی، تم بھی مت سمیٹو، ایسے ہی رہنے دو۔ عامر ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، اس نے طبیعت کے پیش نظر مشورہ دیا، یہ حل نہیں ہے عامر، اگر ایسے ہی رہنے تو صبح مجھے سمیٹنا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا صبح موڈ خراب ہو جائے۔ وہ ہاتھ دھونے کے بعد فریج سے آٹا نکال کر پیڑے بنانے لگی۔ میں ابھی 7 بجے سے دوپہر تک کام کرتی ہوں، مجال ہے کہ یہ محترمہ پتہ نہیں کیسی عورت ہے، اس کا غصہ سوا نہیں پتا۔ اچھا چھوڑو، روٹیاں پیڑے بنا دو، میں تندور سے لگوا لاتا ہوں۔ عامر نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، نہیں میں خود ہی بنا لوں گی، اس نے انکار کیا۔ پھولی ہوئی پچھلے ہفتے زکام ہونے کی منگوانے کا تو قیامت مچی، وہ فضا بار بار تندور سے روٹیاں منگوا رہی تھی، ویسے اس کے پاس کام کرنے کے 100 بہانے تھے، جان بوجھ کر ادھر ادھر پھرتی رہتی اور کچن میں گھس جاتی تو فاخر سے بہانے سے بلاتے۔ کہانی کا باقی حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بولیں۔